السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاشا اسلامک میڈیا میں دل کے تہ گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید۔ سوال ہے محمد عثمان المعروف وکی، وہ سوال کرتے ہیں فجر کی سنن کے حوالہ سے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بہترین رہنمائی حدیث مصطفیٰ سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوکاشا اسلامک میڈیا، جس کا وجود معرض وجود میں اس لیے آیا کہ حقائق اور امت کے اندر نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیم کو روایت دیا جائے، اس کے لیے اس کا انعقاد ہوا ہے۔ اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور لوگوں تک ہمارے یہ پیغام پہنچایا کریں۔ آئے ناظرین کرام، اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ محمد عثمان وکی کہتے ہیں کہ میں نے صبح کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی، پھر میں گھر پہنچا تو میرے ایک ہمسائے نے مجھے کہا کہ یار اتنا جلدی تم فجر کے فرض پڑھ کے آ گئے ہو اور سنت نہیں پڑھی آپ نے۔ انہوں نے کہا بھائی میں پہلے نہیں پڑھ سکا تو میں یہ بعد میں پڑھ لوں گا۔ اس نے کہا بعد میں تو ہوتی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ان کے سوال پر آپ کے سامنے دلائل رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ دیکھیں، جو بھائی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد سنت نہیں ہوتی، وہ بھائی اکثر کیا کرتے ہیں، جب امام صاحب جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بندے آ کے پیچھے نمازیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ دوران جماعت سنتوں کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن بعد میں نہیں کرتے۔ کیوں؟ ان کو ایک چیز بتائی گئی ہے، دوسری نہیں بتائی گئی۔ میں دونوں چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی فردی نماز کھڑی ہو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب فردی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو جائے تو فردی نماز کے سوا اور کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نوافل پیچھے نہیں پڑے جاتے۔ لیکن اکثر ہمارے دیوبندی، بریلوی یا اکثر یہ لوگ جماعت کھڑی ہوتی پیچھے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عین نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف ہے یہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آئیں اپنے مسئلے کی طرف کہ فجر کی جو سنتیں رہ جائیں، سنن کی قضا کب دینی ہے؟ یاد رکھیں دونوں طرح ہے۔ فجر کے فرضوں کے فوراً بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں اور طلوع آفتاب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اب فجر کے جب فرض ختم ہو، آپ فوراً کھڑے ہو کے آپ فجر کی سنتیں ادا کر سکیں، اس کے لیے دلیل ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحر تشریف لائے اور اقامت ہو چکی تھی، تو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھانا شروع کر دی۔ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جیسے فرضی نماز ختم ہوئی تو میں دوبارہ نماز سے فارغ ہو کر کھڑے ہو کر میں اپنی فجر کی سنتیں ادا کرنے لگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ میری طرف دیکھا اور عرض کی کہ کیا دو نمازیں اکٹھے پڑھتے ہو؟ کیا دو نمازیں اکٹھی پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میری فجر کی نماز سے پہلے جو دو سنن ہوتی ہیں وہ رہ گئی تھی، اب میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تب کوئی حرج نہیں ہے۔ فوراً فرضوں کے میں کھڑا ہوا۔ حضرت قیس بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے کھڑے ہو کے اپنی دونوں فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد ادا کی، فوراً ادا کی۔ اب یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر بھی آتی ہے، کتاب الصلاۃ کے اندر بھی آتی ہے، اور اسی طرح یہی حدیث ابو داؤد کے اندر بھی آتی ہے، اور اسی طرح یہ حدیث حضرت قیس بن قاہد موٹے قاف کے ساتھ مسند صحیح ابن خزیمہ کے اندر، صحیح ابن حبان کے اندر، حافظ ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ یہ کافی ساری حدیثوں کے اندر حضرت قیس بن عامر کے حوالے سے اور قیس بن قاہد کے حوالے سے حدیث آتی ہے۔ فجر کے فرضوں کے فوراً بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیں دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ فجر کی سنتیں طلوع آفتاب کے بعد بھی پڑھنی جائز ہیں۔ یہ اکثر لوگ ہمارے دیوبندی مولوی حضرات جو ہیں، یہ اپنے نمازیوں کو ایک چیز تو بتاتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد سنتیں پڑھنی ہے، فرضوں کے فوراً بعد نہیں پڑھنی۔ ہم اپنے بھائیوں کو دونوں آراء، جو دونوں عمل ہمیں ملتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، صحابہ کے عمل سے، ہم وہ دونوں آپ کو بتا رہے ہیں۔ آئیں طلوع آفتاب کے بعد کے حوالے سے دلیل جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 6506 نمبر حدیث ہے۔ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز کے وقت آئے تو اس وقت لوگ نماز کے اندر تھے، انہوں نے ابھی تک فجر کی سنتیں نہیں ادا کی تھی، فجر کی سنتیں ان لوگوں نے ادا نہیں کی تھی۔
وہ جماعت کے اندر شامل ہو گئے، اور پھر سلام پھر گیا، جماعت ختم ہو گئی، لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ جیسے چاشت کا وقت ہوا، طلوع آفتاب کا وقت ہوا، وہ اپنی جگہوں سے کھڑے ہوئے، انہوں نے فجر کی 2 سنتوں کی طلوع آفتاب کے بعد قضا دی۔ اب یہ عمل جو ہے صحابہ کا، یہ مصنف ابن ابی شیبہ 6506 نمبر حدیث کے اندر آ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں فجر کے بعد سنتیں ادا کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ لا حرج، کوئی حرج نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے اندر، سنن نبی داؤد کے اندر وہ حوالہ موجود ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد بھی صحابہ کا عمل موجود ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر۔ تو اس لیے میرے بھائی جو طلوع آفتاب کے بعد قائل ہے، ان کو اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ فجر کے فرضوں کے فوراً بعد بھی سنتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے اندر پڑھنے والوں کے اوپر کسی قسم کا قدغن، ان کے اوپر الزام تراشی یا ان کے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں وسعت عطا فرمائے، کیونکہ دین کے اندر جو ہے نرمی ہے۔ ان الدین یسر، اللہ کے دین میں بڑی وسعت ہے، دین بڑا نرم ہے، دین کے اندر کسی قسم کی سختی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ محمد عثمان غنی المعروف وکی کو میرا یہ سوال جو ہے جواب سمجھ آ چکا ہوگا، اور وہ اپنے پڑوسی بھائی کو بھی یہ سنا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔